مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر سرکار کی محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ مستشرقین کا فتنہ کوئی اب کا نہیں ہے، یہ 800 صدی عیسوی میں باقاعدہ ایک فتنے کی شکل میں ظاہر ہوا، جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پلان کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کے لیے ساری سازشیں بنی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ نوجوان نسل اس مقام پر تھوڑا سا خود بھی ایک تو ایجوکیٹ ہوں، سیکھیں، اس بات کو جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے، حکومت پاکستان نے باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ بھی تو ہونا چاہیے نا علامہ صاحب، کہ جس کے تحت چیزیں ہونی چاہیے۔ جی میں عرض کروں نا، ایک ابھی ادارہ گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے جس کے مطابق اگر کوئی گستاخانہ مواد ملتا ہے تو فوراً ان کو اطلاع دی جائے، اور اس اطلاع پر وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا رد عمل بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک پچھلے دنوں اطلاع دی جائے اس رد عمل کی جو بھی صورتحال ہے، ایک ہے کہ جو اپنے لگے ہوئے شیئرنگ میں ان اپنوں کو کیسے سمجھائیں؟ جی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی ایسی وہ چیز دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرے، اس کو آگے فارورڈ نہ کرے، اس لیے کہ آج کے دور میں جو چیزیں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ لوگ حدیث لکھ کے کوئی بھی بات لکھیں گے، نیچے لکھ دیں گے حدیث، جیسے کہ شعبان کے آنے کی جس نے اطلاع دی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب یہ اس طرح کی باتیں شیئر کر رہے ہیں نا علامہ صاحب، اس کے پیش نظر ثواب ہے، وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، میں وہی عرض نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جی اب دیکھیں نا، اب مجھے ایک پوسٹ آئی، میں نے اس سے پوچھا بھی یہ حدیث کہاں ہے، اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، یہ مجھے کسی نے فارورڈ کی، میں نے آگے کر دی۔ میں نے اب اسے کہا کہ سرکار کی حدیث ہے، من کاذب علیہ متعمدن، جس بندے نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب وہ کہتے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب اویئرنس نہیں ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کوئی ہمارے پاس ایسے فیکٹر علامہ صاحب کے جو اویئرنس کے بنا ہم یہ عمل کر کے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو فتنہ ہے یہ میں عرض کروں ابھی سے نہیں ہوا، اس برے صغیر میں نام نہیں، فتنہ اور چیز ہے جو اپنوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنوں کو اپنے متاثر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، میں نام لے کے آپ کو اگر بتاؤں آپ حیران ہو جائیں۔ اس برے آج کی نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں جو شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو۔ بڑے بڑے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں جب ایسا کوئی کلام دیکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کلام تو سرکار کا نہیں ہے، وہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ یہ متاثر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ مسلمان اپنے آقا سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ جب نیچے لکھتے ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے شاید یہ سرکار کا فرمان ہے۔ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کی قسم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یہ بھی غلط، دیکھیں میری بات ذہن میں رکھیں، اسے تو شرعی قسم کہا ہی نہیں جاتا۔ اگر کوئی بندہ غلط، آپ نے کہا یہ غلط ہے، مان لیا کہ یہ غلط ہے، تو اس کو روکیں گے کیسے؟ روکنے کا میں طریقہ بتانے لگا ہوں۔ پہلی تو بات ہے یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ تجھے اپنی ماں کی قسم، نبی کی قسم، فلاں کی قسم اس کو شیئر کرو، اس کو شرعی قسم نہیں کہا جاتا اور بندے پر لازم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر یہ آئے کہ بھی میں نے خواب میں دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں یہ کہا ہے، ہر بندہ جس کے خواب میں سرکار آ کے کہیں گے وہ اس کا خود مکلف ہو سکتا ہے، پوری امت مکلف نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو سرکار نے کہا ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے، وہ باقیوں کو کیوں کہہ رہا کہ یہ کریں، اور نہ پوری امت اس کے کہنے پر مکلف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہین حیات میں جو کچھ ارشاد فرما دیا اس وقت تک ہم سرکار کے ایک ایک بات کے مکلف ہیں، ایک ایک بات کو ماننے کو لازم ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے مجھے خواب میں آ کے سرکار نے یہ کہا ہے تو اس بات کا وہ بندہ فرد واحد مکلف ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے پھیلا دیتے ہیں، اور سرکار کا معاملہ ہے، لوگوں کو بیچ میں لوگوں کو نہ لائے کہ آپ بھی فارورڈ کریں، آپ بھی ایسے کریں۔ یہ چیزیں تو بتانی بھی نہیں چاہیے نا، جو اگر سرکار خواب میں ہے تو یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، لوگ چھپتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا ہمیں کوئی درود پاک بتائیں کہ سرکار کی زیارت ہو جائے، آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں دیکھیں نا، ایموشنل بلیک میلنگ یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے اور آپ کافر ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا گناہ شیئر نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کوئی کافر ہی ہوگا جو اس کو شیئر نہ کرے، ایسے ہی ہے، یہی کہا نا۔ اب یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس بندے کے کہنے سے، یا وہ یہ کہتا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یا وہ کہتا آپ کو ماں کی قسم، نبی کی قسم، یہ شرعی قسمیں نہیں ہیں، نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں، اور نہ ہمیں ایسی چیزوں کی اتباع کرنی چاہیے۔ اگر ایسی چیزیں آئیں اس کو فوراً اگنور کریں، اس لیے کہ ہمیں اسلام نے جو چیزیں دی ہیں بنیادی طور پر اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کوئی بندہ دوسرے پر ایسی چیز نہیں کہہ سکتا یا الزام لگائے کہ جی تجھے ماں کی قسم ہے، نبی کی قسم ہے، اس کو شیئر کرو۔ ایک تو ہمیں شیئر نہیں کرنا،
اگر کوئی گستاخانہ مواد نظر آتا ہے تو فوراً ہم اس کی اطلاع اپنے متعلقہ تھانے میں کریں. گستاخانہ مواد تو وہاں اطلاع دے دی گئی، لیکن جو اپنے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا علمی طور پہ یا اویئرنس کو آگے لے کر چلیں. اور ہمیں اپنے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے فوراً کسی عالم سے رجوع کریں. جیسے کہ مجھے ایک دوست نے کہا جی مجھے ایک ہندو نے یہ تعبیر بھیجی ہے یا اس نے یہ کہا ہے، تو میں نے کہا آپ اس کو یہ اس کا جواب دیجئے. یعنی آپ اپنے اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی عالم سے ڈسکس کریں، آپ اس بات کو آگے پہنچائیں. اور پھر یہ بات بھی ناظرین ذہن میں ہونی چاہیے، لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں لکھ کر کہتے نیچے کمنٹس کریں. ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم کمنٹس کریں گے تو ان کی ریٹنگ بڑھ جائے گی نا. کے ساتھ جو ان کی انکم ہے وہ بڑھے گی. جی پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. تو انکم ان کی نہ بڑھنے دیں، ان کی ریٹنگ نہ بڑھنے دیں. ایسی چیز کو فوراً ریموو کیا جائے، آپ اس پہ کمنٹس نہ لکھیں. اور اگر کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے تو فوراً آپ متعلقہ تھانے میں اطلاع دیں، اس لیے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے مل جل کر روکنا ہے. سوشل میڈیا پر صورتحال تو یہ بن گئی کہ ہم وہاں پہ کمنٹس نہ کریں. ایک یہ بھی جو ان کے حق میں ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی مخالفت میں کمنٹس کر دیں. نیگیٹو اگر کمنٹس کریں گے پھر بھی ان کو فائدہ مل جائے گا. کیا بہتر ہوگا یہ؟ نہیں، اگر ہم نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں فائدہ تو پھر بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں تو ان کی ریٹنگ بڑھ جائے گی نا کہ اتنے لوگوں نے فیور میں کیا اور اتنے فیور میں نہیں کیا، تو پھر ہم تو ریٹنگ پھر بڑھانے میں آگے. اگر ہم اس آپ چاہتے ہیں کہ اگنور کر دیں، اس کو اگنور کیا جائے، اس کو رپورٹ کر دیا جائے. رپورٹ کرنے کی آپشن جی رپورٹ کر دیا جائے. اس کو جب رپورٹ کر دیں گے تو اس طرح سب لوگ رپورٹ کریں گے تو وہ خود بخود جو ہے ریموو ہو جاتی ہے. اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یعنی اگر ہم اس میں نیگیٹو بھی اگر اپنا کوئی نہ کوئی نقطہ نظر رکھیں گے تو وہ ہمارے کمنٹس میں چلا جاتا ہے. دیکھیں جہاں آپ درس قرآن دیتے، ایک ہے جو میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہم بات کریں آگے، تو اس بات کو آگے ہم لے کر چلیں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک ہے کہ جہاں ہم بات کریں کہ جو وارثان ممبر و محراب ہیں وہ بھی موضوعات ایسے بنا لیا کریں جمعہ کے خطبات میں، درس قرآن میں، تاکہ لوگوں کی اویئرنس کے لیے. جی ہم نے کیا آپ نے کبھی سوچا اس پہ کوئی بات؟ میں نے جو فہم دین کورس میرا 40 روزہ آپ نے اگر اشتہار دیکھا، اس میں میں نے ایک ٹاپک رکھا سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں. میں نے باقاعدہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں پر عوام تک یہ باتیں پہنچائی ہے. عوام تک کیا، میں نے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے حلقہ احباب ہیں، ان تک باقاعدہ ایک رابطہ رکھا ہوا ہے. ہمارے سامنے یا اسٹوڈنٹ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو فوراً رابطہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے کلا کما کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. باقاعدہ پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے اسلام کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی، ہم نے اس پر پوزیٹیوٹی کے ساتھ اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھی. ہماری جہاں تک کوششیں کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کرے. لہذا سوشل میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی تصویر بنانا، فلم بنانا اور اس کے ایسے مواد بنانا کہ جو گستاخی پر مشتمل ہو، یہ جائز نہیں. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اپنے ہی نادان دوستوں کے بارے میں ہے، اور کم علم جو ہے وہ شاید قطرہ قطرہ جب بہے گا تو دریا بن جاتا ہے.